وقت نزدیک آ رہا ہے اور چین میں شہباز شریف کی ملاقاتوں کا سلسلہ اسحاق ڈار بھی پیش لیکن سیلاب میں عالمی امداد مسترد کیوں ہو رہی ہے؟ عالمی ادارے کیوں عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی، کور کمانڈرز کی میٹنگ اور مخالفت کا وہاں بھی کوئی بات ہے، اور مری پلان میں نئے وزیر اعظم کا بڑے جو فیصلوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، نواز شریف کی جو شرط سامنے آئی اور تحریک انصاف کے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے بعد الیکشن کی صورتحال بدل گئی، عوام کی مکمل عدم دلچسپی، زرداری کے دستخط کے بعد آج مارشل لا کا قانون پاکستان میں نافذ، جبری گمشدگیوں میں بربریت میں اضافہ، پنجاب میں مسلسل حکمرانی کرنے والے 40 سال کے اس دور کی بڑی بڑی وارداتیں، اور انٹرنیشنل خبر بھی ہے یمن کے وزیر اعظم انصار اللہ کو جو شہید ہوئے ہیں، فلسطین کے جو ترجمان ہیں وہ بھی، ان کے بارے میں تشویشناک خبریں، اس میں بھی آخر میں بات کریں گے۔ چین کے دورے میں بہت سی خبریں، لیکن ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں چلی جائیں۔ لیکن ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے اہم معاملہ پاکستان کا دورہ ہے منسوخ، یہ دورہ اصل میں ہندوستان کا تھا، کوآڈ کے سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت آنا تھا، پھر وہاں سے پاکستان کا دورہ تھا، اور ظاہر ہے اس دوران جو پاکستان بھارت کی کشیدگی ہے، اور اس میں مودی تو آپ کو پتہ ہے چین کے صدر کے ساتھ اہم معاملات طے کر رہا ہے، وہ بھی اگلے ویلاگ میں چلا جائے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہندوستان کا دورہ ناممکن ہو چکا ہے اب، جنگ کے دوران جو پاکستان ہندوستان کی سیز فائر اور نوبل امن انعام کی خواہش تھی وہ اب دم توڑ چکی ہے، کیونکہ امریکہ نے جو غیر قانونی ٹیرف لگائے گئے تھے وہ بھی وہاں عدالتوں نے معاملہ اٹھا لیا، روک دیا۔ اب یہ سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ رجیم چینج آپریشن اسی معاملے پر تھا۔ اسٹیبلشمنٹ سے یہ معاملات انہی بنیادوں پر طے ہو رہے تھے کہ بھارت پاکستان کی صلح ہوگی، پھر وہاں سے امن کا نوبل انعام ملے گا، معدنی ذخائر لیں گے، پھر یہاں افغانستان سے جنگ شروع ہوگی اور ڈونلڈ ٹرمپ اس پورے خطے کا چودھری بنے گا، چین کو سارا معاملہ روکے گا۔ لیکن وہ سارا کارڈ تباہ ہو گیا۔ اب جو حالات نظر آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف سے جو چاہیے تھا وہ اب ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ ان دنوں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہ ہو گئی۔ اب اس وقت دیکھیں معجزے کا انتظار ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ایک معجزے کا انتظار کر رہی ہے، سیاسی جماعتیں بھی، پاکستان کی عوام بھی، اور یہ جو سارے کا سارا نظام اس وقت معطل ہو چکا ہے، جمود کی طرف جا چکا ہے۔ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ اس وقت تاریخ میں سب سے بدترین ہو چکے ہیں۔ یہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، یہ معاملات، نہ معاشی استحکام، نہ پاکستان کے نظام کی بہتری ہوگی۔ اس میں جو سب سے بڑا معاملہ اس وقت وہ ظاہر ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع، سیلاب کے معاملات بھی ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس وقت جو آرمی چیف کی جو مدت ملازمت توسیع، اس میں دو بڑی اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو کور کمانڈر کانفرنس جو جولائی کے بعد اب تک نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے کور کمانڈر میں آپ کو پتہ ہے اجازت سے مشروط یہ معاملات ہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ترقی کر کے عہدے تک پہنچنا ہے۔ اگر ٹیکنیکل انداز میں تھوڑا آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کور کمانڈر کانفرنس کیوں اتنی اہم ہے اور کیوں مشروط ہے اور یہ کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ یہ جو ترقی کا نظام چلتا ہے فوج میں، ہر افسر کے پاس سروس کی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے جس کے حساب سے وہ بریگیڈیئر، اس سے میجر جنرل، پھر لیفٹیننٹ جنرل، پھر آخر میں کور کمانڈر یا پھر اس کے بعد آرمی چیف بنتے ہیں۔ اب اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ سامنے والی نشست خالی ہو، اگر اوپر جگہ نہیں بنے گی تو نیچے تمام افسران کی ترقی رک جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر جنرل عاصم منیر صاحب 2 سال کی ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تو پھر نیچے جتنے بھی سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان کی ترقی کا کوئی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اوپر کی جگہ خالی نہیں ہوگی۔ اب فوج میں عام طور پر جو 5 یا 7 لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چیف بننے کے امیدوار ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی عمر یا مدت ملازمت پوری ہو جاتی ہے، اس کا اثر ظاہر ہے پھر نیچے تک جاتا ہے۔ جب لیفٹیننٹ جنرل اوپر سے نہیں جاتا تو پھر ظاہر ہے میجر جنرل، کور کمانڈر یا چیف آف جنرل اسٹاف، اس کو موقع نہیں ملتا بننے کا، تو نیچے تمام عہدے جو ہے وہ بلاک ہو جاتے ہیں، کئی بریگیڈیئرز، کرنل، وہ سارے پھنس جاتے ہیں کیونکہ اوپر سیٹ ہی خالی نہیں ہے۔ تو یہ اس کی مثال یہ لائن میں آپ لگے ہوں، فرض کریں تو آگے والا بندہ اگر موو نہ کرے، وہ آگے سے نہ ہٹے، تو پیچھے ساری لائن بلاک ہو جاتی ہے، پوری پوری لائن رک جاتی ہے۔ اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ مایوسی بڑھتی ہے، میرٹ کی دھجیاں تو اڑتی ہیں کیونکہ بہت سے قابل اپنے کارکردگی کی بنیاد پر جو افسران اوپر آ سکتے ہیں وہ نہیں آتے، اور جو پھر آگے جو آپ کو پتہ ہے محروم ہو کے پھر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور فوج ایک تجربہ کار اپنے کمانڈر سے بھی محروم ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ادارے کی ساکھ وہ بڑی کمزور ہوتی ہے، بہت کمزور، کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ یہ نظام فرد واحد کی مرضی پر چل رہا ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ فرد کسی بھی فرد کو عہدے پر اس طرح بٹھا دے تو پورا نظام رک جاتا ہے، اس سے ادارہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اب ریٹائر ہونے والوں کو بلا شبہ سرکاری اداروں میں چیئرمین لگا کے وقتی طور پہ خاموش تو کر دیتے ہیں، وہ بھی اپنی پینشن برات کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ معاملہ اٹھتا نہیں تو یہ پورا ایک ریپل ایفیکٹ، یعنی پورے پاکستان میں یہ معاملہ چلتا ہے۔ اور مثال کے طور پر الیکشن کمیشن میں دیکھیں، نیب میں دیکھیں، تمام سرکاری اداروں میں جو اس وقت کھوکھلا نظام بن چکا ہے، جو اب صرف گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں دیکھیں، ابھی سینٹا کانگ کو چیف مائیکل کرالا جو پورے مڈل ایسٹ، ایران، پاکستان، جنوبی ایشیا کے سارے معاملات سنبھالتا تھا، وہاں امریکہ میں 40 سال ان کی مدت ملازمت ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ہو یا آرمی چیف ہو، وہ ریٹائر ہونے کا کانگریس یا امریکہ کے پاس صدر کے پاس آپشن ہے کہ اسے روک لے، لیکن انتہائی جنگی ایمرجنسی میں بھی وہ استعمال نہیں کرتے، وہ ترقی کا راستہ کھول کے رکھتے ہیں۔ بھارت میں دیکھیں، وہاں ابھی بڑے سادہ سے ان کے قانون بنے ہوئے ہیں، آرمی چیف کی عمر جو ہے وہ 62 سال، وہاں کبھی ایکسٹینشن نہیں دیتے، ایک شاید بیچ میں 3-4 مہینوں کی 6 مہینوں کی دی تھی، وہ جنرل منوج پانڈے وغیرہ ابھی جو ریٹائر ہوئے ساتھ ہی فارغ، کسی نے دیکھے نہیں دوبارہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے آپ کو پتہ جو معاملات تھے، اب اس میں ایکسٹینشن پاکستان میں بدقسمتی سے جنرل کیانی ہو، باجوہ ہو، عاصم منیر اور یہ سارے کا سارا ایک معاملہ چلتا رہا، پھر گروپ بندیاں، سیاست، پروفیشنلزم سب ختم۔ اس میں دیکھیں ابھی شاہین صبائی صاحب نے ایک بڑی اہم ٹویٹ بھی کی ہے کہ نواز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ اسے جب تک وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا وہ اس ایکسٹینشن پہ راضی نہیں ہے۔
اب نواز شریف بلا شبہ اس وقت دیکھیں عضو معطل ہے یہ، لیکن پاکستان کی سیاست کا یہ واحد وزیر اعظم تھا جس نے تمام آرمی چیف کے ساتھ کام کیا، انہیں لگایا بھی اور ان کے ساتھ ٹکر بھی لی، ہٹایا بھی۔ 88 میں سے اس کے معاملات چل رہے ہیں۔ اسلم بیگ کے دور سے آپ دیکھیں، گلف وار جب شروع ہوئی تو نواز شریف کو لگ رہا تھا فوج اس پہ قابو پا رہی ہے، تعلقات خراب ہوئے اور نواز شریف نے اسلم بیگ کی مدت ختم ہوئی تو نیا چیف مقرر کر دیا، اسے ہٹا دیا۔ آصف نواز جنجوعہ صاحب مرحوم تھے، آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف نے سیاست میں فوج کے عمل دخل پر اس کا معاملہ بڑا اختلافات ہوئے، غلام اسحاق خان تک معاملہ گیا اور آصف نواز جنجوعہ وہ واحد آرمی چیف تھے جو نواز شریف کی بات نہیں مان رہا تھا، اسی لیے اچانک پھر 1993 میں وہ غیر مرئی حالات میں انتقال کر گئے جس کے الزامات ان کی فیملی نے نواز شریف پر بھی لگائے تھے۔ اب جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ 1996 میں بالکل یہی معاملہ ہوا، کاکڑ فارمولہ جو غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں کو استعفیٰ دینا پڑا، اس وقت بھی نواز شریف نے اپنی ہی فوجی قیادت لگائی تھی ان کے ہاتھوں ہٹا۔ اور جہانگیر کرامت کا یہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد 98 میں جہانگیر کرامت کی جو پالیسی میں جو کیونکہ اس نے کردار مانگا تھا کہ پہلا آرمی چیف تھا جسے نواز شریف نے براہ راست گھر بھیجا تھا۔ پھر مشرف جب آیا 98 میں، وہ بھی سینیورٹی کے اصول نواز شریف نے توڑے، پرویز مشرف کو لگایا اور وہ پھر کارگل جنگ اور اختیارات کا معاملہ بڑا اور الٹا مارشل لگ گیا۔ حالانکہ پاناما کیس میں جنرل راحیل شریف کو جب لگایا گیا تھا کہ اس بنیاد پہ کہ مدد کریں گے، لیکن راحیل شریف نے نہیں کیا، ایکسٹینشن نہیں ہوئی۔ قمر باجوہ کو آپ کو یاد ہوگا 2016 میں خود خواجہ آصف کے یہ بیانات موجود ہیں کہ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر یہ فیصلہ ہوا، پھر پاناما کاما نہلی ہوئی اور وہ نواز شریف نے خلائی مخلوق اور مجھے کیوں نکالا یہ بھی شروع کیا، لیکن لندن میں کھل کے یہاں تک کہا کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے، پاکستان کے اندر ایک اور پاکستان ہے۔ تو یہ 6 سے زیادہ میں نے آپ کو فوجی جرنیلوں سے نواز شریف کی براہ راست محاذرائی بتائی ہے۔ نواز شریف ان کے سامنے بلا شبہ ہارا، حکومتیں ختم ہوئی اور جلا وطنوں کے ڈیل کر کے بھاگ گیا۔ اگر وہ کھڑا رہتا تو شاید یہ معاملہ یہاں تک نہ ہوتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف کا 6 دفعہ کا تجربہ ہے کہ ایکسٹینشن دینے کے بعد معاملات ہمیشہ خراب ہوئے، چاہے وہ اسلم بیگ ہو، وحید کاکڑ ہو، جنرل جہانگیر کرامت ہو، مشرف ہو، راحیل شریف ہو یا باجوہ ہو، ان کے ساتھ نواز شریف کے معاملات اقتدار میں ان کو لانے کے بعد خراب ہوئے۔ تو اس لیے یہ جانتا ہے، اور یہ دیکھیں عمران خان کو بھی جنرل عاصم منیر نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، عارف علوی سے اس نوٹیفیکیشن پر دستخط کروائیں، رکاوٹ نہ بنے، جس کا بھی منیب فاروق نے برملا اعتراف کیا کہ عمران خان سے سب سے بڑی دشمنی ہے کہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی میں خان نہیں مان رہا تھا۔ پھر وہ جو DGI کے عہدے کا بھی آپ کو سارا بیان پتہ ہے، جو زلفی بخاری کے ذریعے بشا بی بی کو پیغام بھیجا گیا، جو وہ نہیں تسلیم کرنی ملاقات اس وقت، اور آج وہ ظلم و ستم کا شکار ہے۔ تو یہ اصل معاملہ ہی سارے کا سارا مدت ملازمت توثیق ہے جو اس وقت پاکستان میں گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ اب نواز شریف اس وقت ایک چلتا پھرتا ٹائم میں یہ مانے ہیں بات، حالات اس کے بڑے کمزور ہیں، حالات ان کے بھی بہت کمزور ہیں۔ نواز شریف کی اگر عوامی سیاست ختم ہوگی یا ووٹ بینک ختم ہو گیا کہ وہ ایک جلسہ بھی اپنی حکومت میں آج نہیں کرنے کے قابل رہے، سیلاب کے دنوں میں یہ عوام کی نفرت آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں قبضہ ان سے چھڑانے کے لیے اسی طرح راوی کی طرح کرنا پڑے گا جس طرح دریائے راوی نے 78 سال میں اپنا قبضہ چھڑایا۔ تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور جو عوام کے درمیان خلیج ہے وہ بھی اس وقت سب سے غیر مقبول رہنما کے طور پر سامنے ہے۔ بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد ریٹنگ میں اضافہ ہوا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان ان کے آنے کے بعد ہر بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ جو نحوست کے بادل آپ کو چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں، امن و امان ہو، سیاسی معیشت معاملات ہوں، اس وقت دیکھیں سیلاب اتنا بڑا معاملہ بن چکا ہے کہ انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ ہے کہ 5 سے 10 سال تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ 2022 میں جب خان کی حکومت گرانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے سیلاب آیا تو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، ملیریا ڈینگی وہ علیحدہ پھیلے، تعلیمی نقصان علیحدہ ہوا، لیکن جس طرح کورونا کی وبا سے خان نے جنگی اقدامات کر کے ملک کو سنبھالا، بحران سے بچایا، اور یہ اللہ کی مدد تھی کیونکہ نحوست نہیں تھی۔ یاد رکھیں پاکستان کی عوام اسی لیے خان کو آج یاد کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں عمران خان نے 2.5 گھنٹے میں عوام سے 5.5 ارب ٹیلی تھون پر اکٹھے کی اور ساری امداد سیلاب زدگان میں لگی، پوری قوم یکجان ہو کے کتنی جلدی وہ معاملہ حل کیا گیا۔ اب یہ جو 2025 کا سیلاب ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مس مینجمنٹ کرپشن کا، یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس وقت 800 سے زیادہ لوگ جہاں بحق ہو چکے ہیں، 14 لاکھ سے زیادہ لوگ گھروں سے باہر ہیں، 1600 گاؤں مکمل طور پر ملیا میٹ ہو چکے ہیں، انفراسٹرکچر، پل، سڑکیں، اسکول، لوگوں کے گھر، باغات، زرعی زمینیں مکمل طور پر تباہ ہیں۔ صحت کے بھی جو ہیضہ، چیچک اور سانس کی بیماریاں ہیں وہ الگ مسئلے ہوں گے۔ پھر جو معاشی بحران کے ساتھ غذائی بحران آ رہا ہے، مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ یہ 5 سال کم از کم پنجاب کو اب ٹھیک کرنے میں لگیں گے، یہ پانی تو اتر جائے گا لیکن اگلے 5 سال جو عذاب آپ کے سامنے نظر آئے گا غذائی قلت کا، خاص طور پر معیشت کا، انفراسٹرکچر کا۔ دیکھیں گندم، چاول، کپاس، یہ تمام بڑی فصلیں جو 22% آپ 100 میں سے نکال دیں، پیچھے کیا بچتا ہے؟ مثال کے طور پر حافظ آباد پاکستان کے چاولوں کی کاشت کا ایک مشہور شہر ہے، باسمتی چاول وہاں سے رائس باسکٹ اسے کہتے ہیں، لاکھوں ٹن چاول یہاں سے دنیا سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، عرب دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں چاولوں کی فیکٹریاں ہیں، معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اچھا اس کے ساتھ شیخو پورہ ہے، گجرانوالا، منڈی بہودین ہے، قصور ہے، یہ سارے جڑے ہوئے ہیں، باسمتی چاول یہاں سے آتی ہے، لاکھوں ایکڑ کی چاولوں کی فصلیں مکمل تباہ ہو چکی ہیں اور اگلے 5 سے 10 سال ان علاقوں کو قابل کاشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ معاملہ اس لیے بھی خطرناک ہے، دیکھیں کہ جو امداد دی جا رہی ہے وہ امداد بھی اس وقت پاکستانیوں تک نہیں پہنچ رہی۔ تصویریں، ویڈیوز تو آ رہی ہیں، اب سارے کا سارا سامان جس طرح ان کے ڈیروں سے، ان کے گھروں سے نکل رہا ہے،
اب پاکستان کی عوام مدد کرنا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں مریم نواز کی پہلے تصویر لگاؤ، پوسٹر لگاؤ. یہ لاہور کے شہری کلمہ پڑھ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدد نہیں کرنے دی جا رہی. ماضی میں تحریک انصاف کی حکومت میں عام پاکستانی جڑے، پورا ملک جڑا، 24 کروڑ ساروں نے مل کر مسئلہ حل کر لیا. لیکن آج مریم نواز کی تصویر نہ ہو، وہ کام ہی نہیں کرنے دیتے آپ کو، لوگوں تک مدد ہی نہیں پہنچنے دے رہے، صرف بیانیاں بنانے کے لیے. اسی لیے روز آپ کو کوئی چاچا، کوئی چاچی، کوئی ماما، کوئی بزرگ، کوئی مولوی، کوئی نوجوان ان کو لانتے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سیلاب میں دیکھیں بلا شبہ ہندوستان کی طرف سے معاملہ تو ہوا ہے کہ پانی اکٹھا کر کے سارا چناب سے، وہ سلال ڈیم سے سارے کے سارے گیٹ کھولے گئے ہیں. لیکن انہیں پتا تھا سارا، 3 مہینے ان کے پاس تھے، جنگ ہونے کے بعد 3 مہینے انہیں پتا تھا ہندوستان نے پانی روکنا بھی ہے، پانی چھوڑنا بھی ہے. لیکن چونکہ ان کا دھیان سارے کا سارا تحریک انصاف پہ ہے، عمران خان پہ ہے، اس کے کیسز پہ ہے، تو یہ اور کوئی کام نہیں کر سکے سوائے لوٹ مار، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے پروجیکٹ منظور کرنے، فوٹو سیشن یا عوامی بیانیے کی ناکام جدوجہد، اور وہ بری طرح پٹ چکا ہے. دیکھیں ان حالات میں بھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، مارکہ حق کی تعمیر اسلام آباد کے سیکٹر 68 میں ہو رہی ہے، کروڑوں روپے کی مارکہ حق. اور بھائی ہندوستان سے جنگ جیتی ہے آپ نے، ملک گھوڑے پہ چڑھا دیا، پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، اس واردات کو کیسے روکیں گے؟ اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے، اسی لیے کوئی امداد کرنے پر تیار نہیں. $11 ارب شہباز شریف کو 2022 میں انہوں نے کہا تھا منصوبے پیش کرو، کوئی منصوبہ پیش نہیں ہوا. تو اب دنیا امداد اس لیے نہیں کر رہی ہے، پتہ ہے کرپشن کا شکار ہو جائیں گے. جس طرح یوکرین کو وہ جنگ کے لیے مال دیتے رہے، وہاں سارا مال لوٹ لیتے تھے. یہاں سیلاب کے نام پر، زلزلوں کے نام پر شہباز شریف کی حکومت پوری دنیا میں بدنام ہے. یہ چیزیں پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ دیکھتے ہیں مریم نواز 3 گھنٹے میک اپ کروا کے کشتیوں میں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں. ان کی بحثی ہے کہ جاپان سے اتنی تو سیدھا مری، وہاں میک اپ میں لت پات عمران خان کو ہٹانے کے مذاکرات ہوتے رہے، پنجاب ادھر ڈوبا ہوا. وہ علیم خان ان کا وزیر، آپ کو پتہ ہے سما چینل کروڑوں روپے، اربوں روپے کا، وہ یوٹیوبر جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو پہ ڈالنے والوں کو دھمکیاں دینے سوشل میڈیا پہ آ گئے کہ لوگ دکھائیں نہ. ان کا مقصد صرف دکھائیں نہ جو ہو رہا ہے بس. یہ 78 سال کی تاریخ میں 3 سال کی مختصر عمران خان کی حکومت پہ الزامات صرف لگا رہے ہیں. وہ سیالکوٹ 3 دن سے ڈوبا ہوا مکمل پورا. خواجہ صاحب اعتراف کر رہے کہ پورا شہر ڈوبا ہوا ہے اس وقت، اور ذمہ دار کس کو ہے؟ ایک ٹھیکیدار، وہ کمپنی زیڈ کے بھی، ظاہر خان برادرز کو، کہ 300 ملین لے کے انہوں نے شہر کو ڈبو دیا. اب اس کا مالک دیکھے کون نکلا، وہ نواز شریف کا قریبی. کک بیکس کا سب سے بڑا اسکینڈل، پارلیمنٹ میں نواز شریف اس کا نام لے رہا ہے، اس کو ایک نیک صفت انسان قرار دے رہا ہے. اب خواجہ آصف کی 40 سال کی حکومت ہے، جس طرح پنجاب میں ان کی حکومت ہے. یہاں اربوں کی جائیدادوں کا معاملہ آیا تو اس نے پرتگال کی جائیدادیں چھیڑ دیں. اب مریم نواز کے چیف سیکرٹری کا معاملہ آیا تو وہ یہ معاملہ چھیڑ دیا. وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جگتے لگانے کے لیے صرف اور صرف الزام. وہ عمر ڈار نے کہا ہے اس کو سیالکوٹ کے، جو کہ آؤ مناظرہ کریں، لوگوں کو پتہ چلے تمہارے میڈیا میں. لیکن پتہ ہے ساری عوام کو پتہ ہے، پاکستان کے لوگوں کے سامنے کوئی چیز اب چھپی نہیں ہے. افسوس کے عالم میں بھی وزیر آباد میں ایک خاتون کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بیچاری 3 بچوں کو جنم دے رہی تھی، کشتی پر چونکہ ٹک ٹاک بن رہی تھی. کوئی مریم نواز کے وزراء پروٹوکول میں تھے، اس کے 3 بچے فوت ہو گئے اس سیلاب میں، کیونکہ طبی امداد نہیں مل سکی. لوگوں کے جانور اس وقت بغیر چارے کے سیلاب کے پانی سے بچ گئے ہیں لیکن بھوک سے مر رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں جس طرح وہ لوگ پلوں پر بے یارو مددگار پاکستان کی عوام لیٹی ہوئی، بخدا کوئی امداد نہیں، کوئی مدد نہیں، کیونکہ ان کے سروں پر جو آسرا تھا وہ اڈیالہ جیل میں اس وقت بے گناہ قید ہے. بخدا اس وقت عمران خان جیل سے باہر ہوتا ہے، اس وقت پورا پاکستان، اوورسیز پاکستانی مل کر اس معاملے کو حل کرتے، اور یہ آپ کو اتنا بڑا عذاب نظر نہ آتا. یہ عوامی نمائندوں کو جب آپ سسٹم سے نکال دیں، ظالم اور جابر ناجائز لوگ آ جائیں، تو پھر ملک کا یہی حال ہے. دیکھیں تحریک انصاف کی پنجاب کی قیادت کو چاہیے کہ وہ اس وقت ان مریم نواز، ان کی حکومت کی نااہلی اور ان وارداتوں کو عوام کے سامنے رکھیں، کھل کے بتائیں کہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ضمنی الیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے بلا شبہ، لیکن انتخابات کے معاملے سے تو لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ظاہر ہے لوگ آپ کو پتہ ہے اس وقت مجبور ہو چکے ہیں بری طرح. تو ہوگا پھر یہی، مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ راوی آیا اپنا قبضہ چھڑا گیا، عوامی راوی بھی ایسے ہی اپنا پھر قبضہ چھڑائے گا. یہ غیظ و غضب اور یہ نفرت کا جو لاوا پک رہا ہے، یہ آخر ظاہر ہے کسی طرح تو رخ لے گا. جس طرح پانی جب دیکھیں حد سے بڑھ گیا تو پانی نے کہیں نہ کہیں سے نکلنا ہے، اسی طرح عوام کا جو نفرت اور یہ لاوا یہ پک رہا ہے. ابھی کشمیر میں آپ دیکھیں، وہاں ISI کے کہنے پر طلباء کو گرفتار کیا گیا، 9 مئی جیسے پرچے کاٹے گئے. وہاں دیکھیں کشمیر میں لوگ نکلے، پولیس مجبور ہوگی رہا کرنے پر. تو یہ جب لوگوں کو اس نہج تک لے آئیں گے کہ ان کی دی ہوئی امداد تک لوٹ لیں گے، تو پھر